بیچ دیا، جو ہرے بھرے باغات تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، اکارت و برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر کسی قوم کے اندر ناشکری کا جذبہ آ جاتا ہے، قوم کے لوگ اللہ کی نعمت کو کھا کر نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ دنیا کے اندر کئی ایسے مالدار گزرے ہیں، سب سے بڑی قرآن میں مثال قارون کی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ نے قارون کو بے دریغ مال سے نوازا تھا، بے حد و حساب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے خزانے اٹھانے والے لوگ متعین تھے، اس کے خزانے کے چابیاں اٹھانے والے کہا جاتا ہے 40 افراد۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا خزانہ کتنا تھا، اس کا مال و دولت کتنا تھا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قوم کے اندر سب سے نافرمان قارون گزرا۔ قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اچھے لوگ اس سے کہتے تھے، اے قارون، یہ اللہ کی جو نعمت تجھے ملی ہے ناشکری نہ کر، رب تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ زمین کے اندر فتنہ فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے خزانوں کے سمیت ایک دن پورے لوگوں کے سامنے ایگزیبیشن کرتے ہوئے نکلا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ اچھے لوگوں نے نصیحت کی تو اسے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کا انجام دنیا میں ہی برا ہو گیا تو آخرت میں کس قدر برا ہونے والا۔ اسی لیے اللہ کی ذات کو اترانے والے متکبر ناشکرے انسان کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اٹھا کر پڑھی۔ اللہ کہتا ہے اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں کی بارش ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں دگنائی ہوگی، بڑھوتری ہوگی، جو بالا تری ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شکر گزار کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، بے انتہا پسند ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا جو دنیا کے سب سے امیر تر تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی ذات کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے لگانے کے بجائے پیروں سے مارنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو غریبی کا سامنا کرایا۔ تو اسی لیے کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ انسان متکبر انسان ہے۔ آئیے اس پر دھیان دیں اور آگے بڑھیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، میں دنیا کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ اور فرشتوں کے درمیان اعلان کیجئے، میں دنیا کے اندر فلاں نیک انسان سے محبت کرتا ہوں، لہذا سارے فرشتے اس سے محبت کریں۔ اور جو انسان گنہگار ہوتا ہے، ایسے انسان کے
پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ گنہگار ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے آپ بھی اس سے نفرت کیجیے اور فرشتوں کے درمیان اعلان کر دیجیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ نیکی کی پہچان کیا ہے؟ اذا ساعت کا سیئۃ، میں نافرمانی کر دیا، میں رب کی نافرمانی کی، میں فلاں بندے کو تکلیف پہنچایا، تو دنیا میں ہی ایک انسان کو معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے خیر اور شر کے بارے میں بتائیے تاکہ میں اچھائی میں آگے بڑھوں، گناہوں سے رک جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اچھا کام کرو تو اس کے ذریعے سے تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم برائی کرو تو برائی کی وجہ سے تمہارے دل کو تکلیف ہو۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم قال البر حسن الخلق۔ اللہ کے نبی نے کہا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے کہ جب تم کر رہے ہو تو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے، تمہارے سینے کے اندر یہ چیز کھٹک پیدا ہو جائے، محسوس ہونے لگ جائے کہ یہ برائی ہے۔ مثلا کوئی آدمی 10 روپے کا پھٹا نوٹ ہے، 100 روپے کا پھٹا نوٹ ہے، اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہے، وہ 100 روپے ہی وہ چلانا چاہتا ہے، تو وہ دکاندار کو دیتا ہے۔ جیسے ہی دکاندار دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ کھٹک ہوتی ہے کہ اگر اس کی نظر اس پر پڑ جائے تو یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ کھٹک محسوس کرنا۔ اگر میں گناہ کروں تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کروں، اگر لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے، یہی چیز، یہی تصور ہی گناہ کہلاتا ہے۔ اور نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے انسان سینہ ٹھوک کر کے کرتا ہے، برائی کرتے ہوئے دل کے اندر ڈر محسوس کرتا ہے، کہیں کوئی آدمی مجھے برا نہ کہے، کہیں کوئی آدمی مجھے لوگوں کے سامنے ملامت نہ کرے، بدنام نہ کرے، ذلت و خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو محترم بھائیو، یہ چند ایسے آثار ہیں جو انسانی زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں جو ہر 100% 100% بالکل پاک و صاف ہو۔ پاک و صاف تو فرشتے ہوتے ہیں، انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد ایک انسان کے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے، گناہ کا احساس ہونا چاہیے، غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ بعض لوگ غلط کرتے ہیں لیکن